محمد ابو بکر نے فیصل آباد سے پوچھا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کبھی نفس مطمئنہ کا احساس ہو اور کبھی ملہمہ ہونے کا احساس ہو، یا ایک بار جس مقام پر چلا گیا پھر اوپر نیچے نہیں ہوتا؟ یہ جو نفس ہے اس کی چار حالتیں ہیں۔ نفس امارہ مکمل شیطان کی قید میں، نور آئے گا اس میں تو وہ امارہ سے نکلے گا اور لوامہ بنے گا، مزید نور کی فراوانی ہوگی تو پھر وہ لوامہ سے ملہمہ بنے گا، یہاں تک کا مقام جو ہے وہ مومن کا ہے۔ اس کے بعد جتنی چاہے عبادتیں کرتا رہے، نور آتا رہے، وہ ملہمہ ہی رہے گا، آگے نہیں جائے گا۔ نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لیے تجلی کا پڑھنا ضروری ہے۔ نفس مطمئنہ کے لیے ہاں، جب تجلی پڑے گی، تجلی کس پہ پڑے گی؟ ولی پر، جس کو اللہ ولی بنائے گا اس پہ تجلی ڈالے گا۔ اور تجلی کب ڈلے گی؟ دیدار کے بعد۔ دیدار ہو گیا، اب تجلی شروع ہو گئی، اب یہ وظیفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تجلی پڑے گی تو تجلی کا جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ آپ کا قلب ہوگا۔ اسی طرح قلب کے مدارج ہیں، جب تک قلب جاری نہیں ہوتا، اس میں نور نہیں ہوتا، اور 1,80,000 زنار کی قید میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو کہتے ہیں قلب صنوبر۔ سواد نون واو بے رے، صنوبر۔ صنوبر کا مطلب ہے سینس لیس، کوئی اس میں سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ جب مرشد کامل کی نظر کیمیا سے وہ 1,80,000 جالے جو نار کے اس پر لگے ہوئے ہیں، جب وہ جلتے ہیں، اس میں ذات اس میں داخل ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، اور قلب میں اللہ کا ذکر دائمی طور پر استقرار پکڑ لیتا ہے، تو اس کو پھر اب کہتے ہیں قلب سلیم۔ اب یہ گارنٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم آخرت میں نہ مال کام آئے گا تمہارا، نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، ہاں وہ کامیاب ہوگا شخص جو قلب سلیم لایا۔ اب اس کی گارنٹی ہو گئی۔ قلب سلیم کے بعد مزید ترقی ہو سکتی ہے انسان کی، اگر نور کی فراوانی جاری رہے اور قلب سلیم سے آگے بڑھتا ہے اور قلب منیب ہو جاتا ہے۔ اب جب قلب منیر، اب قلب سلیم تو یہ ہے کہ شیطان کے شکنجے سے باہر آ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اور اس کی آواز، اس کی نمازیں اللہ تک پہنچنے لگ گئی۔ لیکن جب قلب منیب ہو جاتا ہے تو قلب کا جو رخ ہے وہ اب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایک اردو میں جملہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگاؤں گا تو وہ لو لگانا جو ہے قلب منیب سے ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کا مقام ہے، یہاں پر حد ہے، مومن کے لیے یہ آخری درجہ ہے۔ اب قلب شہید کے لیے ضروری ہے کہ تجلی پڑے۔ اگر تجلی نہیں پڑتی تو قلب منیب رہے گا اور مومن رہے گا۔ جب دیدار ہوگا تو تجلی پڑے گی تو وہ قلب کے اوپر پڑے گی، تجلی پڑھنے سے قلب شہید ہو جائے گا، اور وہی تجلی قلب پر پڑھنے کے بعد نفس کے اوپر پڑتی ہے۔ قلب پر پڑی تو شہید ہو گیا، نفس پر پڑی تو مطمئنہ ہو گیا۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ والے،
میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ مقام راضیہ مرضیہ کا ہے۔ بہت سے صوفی اسکالر ہیں، انہوں نے راضیہ مرضیہ کے مقام کو، ظاہر ہے وہ ولایت میں تو ہیں نہیں، فقر میں بھی نہیں ہیں، صرف کتابیں پڑھ کر صوفی اسکالر بنے ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ راضیہ مرضیہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے راضیہ اور مرضیہ کو بھی لطیفہ نفس کا ایک نام دے دیا ہے، نفس مردیہ، نفس راضیہ، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ راضیہ مرضیہ تو یہ ہے کہ جب یہ مقام آتا ہے تجلی کا، تو اس مقام تجلی کے پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس ولی کا، جس کو ولی بننا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، کہتا ہے ہاں جی کیوں کر رہا ہے عبادت؟ تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو مجھے دوست بنانا چاہتا ہے، تو جو میں کروں گا اس پہ راضی ہوگا؟ ہاں جی، جو کرے گا اس پہ راضی ہوں۔ اب یہ جو امتحان ہے ولایت سے پہلے کا، اس میں کسی ولی کا تو 1 سال کا ہوتا ہے امتحان، اور کسی کا 3 سال تک جاری رہتا ہے۔ اب اس دورانیے میں، 1 سے 3 سال کے دورانیے میں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے۔ اب اس آزمائش کے دوران اللہ اس سے کچھ بھی آزمائش لے سکتا ہے، اس کے بچوں کو مار دے یا کوئی اور نقصان کر دے، اور اس کے لیے جو خطرناک باتیں ہوتی ہیں امتحان کی، وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا تو دل کے اندر شکوہ نہیں آنا چاہیے، ملال نہیں آنا چاہیے، زبان سے کچھ نکلنا نہیں چاہیے۔ اب سرکار نے بھی فرمایا اس کے حوالے سے کہ جب ہمارے اوپر یہ وقت آیا تو ہر نقصان، ہر آزمائش کے اوپر ہماری زبان سے یہی نکلتا تھا کہ خیر ہے۔ سرکار نے فرمایا جو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ خیر ہے، اس کی عادت ہمیں وہاں سے پڑی۔ کھا کے زخم آہ بھرنا نہیں ہے شان درویشی۔ تو یہ جو لفظ سرکار استعمال فرماتے ہیں نا خیر ہے، فرمایا کہ اس کی عادت وہاں سے پڑی کہ جو بھی نقصان، جو بھی آزمائش آئی تو اس پر صرف یہی کہا کہ خیر ہے۔ تو ان 1 اور 3 سالوں میں نہ دل میں شکوہ آنا چاہیے، نہ ملال، نہ رنج، نہ زبان سے کچھ کہ یار یہ کیا ہوا۔ تو اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پر مہربان ہو جاتا ہے کہ یہ میری آزمائش میں پورا اترا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہتا ہے کہ تو میرا دوست ہے۔ تو وہ بندہ پھر پوچھتا ہے، یہ مقام جس میں اللہ نے آزمائش کی، یہ ہو گیا مقام رادیہ، جس کو ہم اردو میں پروناؤنس کرتے ہیں راضیہ۔ تو یہ مقام ہو گیا رادیہ۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اب وہ ولی جو ہے بندہ، وہ اللہ کو کہتا ہے کہ تو مجھے دوست رکھتا ہے؟ ہاں بھائی دوست رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو میں چاہوں گا وہ تیری مرضی ہوگی۔ تو اللہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کہہ دے اس ولی کو، تو اس ولی نے خاموشی سے اس بات کو ماننا ہے۔ اس کے بعد پھر جس معاملے میں وہ ولی کہہ دے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کچھ نہیں بولے گا۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ولیوں کے پاس جا کے مزارات پر مانگتے ہیں کہ داتا بچہ دے دے، خواجہ بچہ دے دے، اور جاہلوں کو تعلیم نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اولیاء رادیہ مردیہ کے مقام پر فائز ہیں،
اللہ سے وعدے ہو چکے ہیں. اب اگر اس ولی نے کہہ دیا کہ تجھے بچہ ہوگا تو اللہ سنے گا. بائی لا گاڈ از باؤنڈ. بائی لا گاڈ از باؤنڈ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. شرک کس بات کا؟ اللہ نے اس کو 3 سال آزمایا تھا، اس کے بیوی بچے مار دیے، اس کا منہ توڑ دیا. اس نے کچھ کہا؟ خاموش تھا نا. اب باری اس کی آئی ہے، یہ اگر کہہ دے تو اب اللہ کو ماننا ہے. اور اللہ کو ماننا یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم مان رہا ہے بندے کا، نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے دوست سے کہ اب جو تو کہے گا میں مانوں گا. یہ اللہ کا ہی بھرم ہے، یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے. جس طرح رادیہ مردیہ کے مقام پر غوث اعظم نے اللہ سے کیا مانگا؟ 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. اب اللہ کو وہ بات ماننی ہے. کیوں ماننی ہے؟ کہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے میں مانوں گا. بھئی آپ اعتراض کرتے رہیں کہ شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، وہ تو وعدہ اللہ کا ہے. ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے ہٹتا نہیں ہے. جب اللہ نے وعدہ اپنے بندے سے کر لیا کہ اب جو تو مانگے گا بس وہی ہوگا، تیری مرضی چلے گی. اگر اللہ کہہ دے کہ جی فلاں بندے کو ساتھ رکھو، لیکن اس کو رکھنا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے رکھو. جس طرح سید صدیقی تھا، ازلی جہنمی تھا، سرکار کو اللہ نے کہا کہ یہ سید صدیقی کو اپنے ساتھ رکھو. عارف میمن، اللہ نے کہا کہ ان کو ساتھ رکھو. لیکن ہوا کیا؟ یو کین ناٹ پلے اے گیم وتھ گوھر شاہی. سرکار نے کہا ٹھیک ہے رہو. جب سرکار گوھر شاہی کی ہاں میں ہاں نہیں ہوئی، سرکار کی رضا میں ان کی رضا نہیں ہوئی، تو وہ اپنے مقام سے نیچے گر گئے. اور جو سرکار کے رنگ میں رنگ گیا وہ سید صدیقی بن گیا، جو نہیں رنگ سکا وہ عارف میمن بن گیا. سمجھے آپ؟ تو یہ مقام ہے رادیہ مردیہ کا. رادیہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے کہہ دیا اب ولی نے ماننا ہے. اور پھر ایک مقام ایسا آیا کہ اب ولی کہتا ہے کہ میں نے وہ بات مانی، اب میری یہ بات تم مانو. تو اب وہاں پر اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو کوئی چون و چرا نہیں ہے. اسی لیے بلے شاہ نے کہا یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے. رب کے ساتھ جھگڑا کر لیا، یار تو راضی ہے کیونکہ وہ مقام مردیہ پر ہے. کیوں جی؟ یہ جو جھاڑو دے کے نوازے گئے، یہ جو کھانا بنا کے نوازے گئے، یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو مردیہ کے مقام ہے. تو نفس مطمئنہ والا جو ہے اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ رادیہ مردیہ پر فائز ہوتا ہے. اب آگے جو لکھا ہے وہ دیکھیں، فد خلی فی عبادی. اب امتحان ہو گیا ولایت کا، ٹھیک ہے، رادیہ مردیہ کا وعدہ ہو گیا. اب کیا حکم ہوتا ہے؟ فد خلی فی عبادی، اب تو میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے، داخل ہو جا میرے حریم کبریا میں، تو میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے. فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے بندہ نہیں تھا کیا؟ وہ بندے کا پتر ہی تو تھا. کیوں جی؟ عبادی، جنہوں نے میری عبودیت حاصل کر لی ہے وہ عبادی. عباد جو معبود تک پہنچ جائے، اور عبادی میرا بندہ جو مجھ تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد کہا وادخلی جنتی. اب یہ جنتی جو ہے وہ جنت کی طرف اشارہ نہیں ہے، میری جنت کہا ہے، جنتی میری جنت. میری جنت سے مراد یہ ہے میرا مقام جہاں میں رہتا ہوں، اب وہاں تک تجھے رسائی ہے. جنتی، جنتی کا مطلب ہے میری جنت. تو جنت کا مطلب کیا ہے؟ مقام ہے، یعنی جنت الخلد، مقام خلد، یہ مقام ہے اس کا مطلب. اچھا اب رہ گئی بات
جو انہوں نے سوال کیا کہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ مطمئنہ ہو گیا تو اب وہاں پر وہ فریز ہو گیا، اب وہ مطمئنہ ہی رہے گا۔ لیکن جب تک مطمئنہ نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ جو نور کا جو فلو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اگر مینٹین نہیں رکھیں گے تو ملہمہ سے لوامہ اور لوامہ سے پھر دوبارہ امارہ ہو جائے گا، اور اب اگر اس میں مزید کوئی یعنی نافرمانی کا عمل آیا تو پھر امارہ سے مزید 3 درجے نیچے چلا جائے گا، سانپ بن جائے گا۔ امارہ سے مزید نیچے گیا تو سانپ بن جائے گا، مزید نیچے گیا تو یعنی کوبرا بن جائے گا، بڑا سانپ، اور پھر مزید نیچے گیا تو سفید سانپ بن جائے گا۔ سفید سانپ کیا ہے؟ پرستش کا بھوکا، میری پوجا کرو، اپنے آپ اپنی پوجا میں لگا لیتے ہیں ایسے لوگ۔ بہت سے صوفی اسکالر ہیں جو اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے ان کی تعریف، ان کی حمد و ثنا کرنی ہے، آقا علیہ السلام کی ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھی جائے گی، اللہ کی حمد و ثنا ہو نہ ہو خیر ہے، لیکن ان کو آپ نے پوجنا ہے۔ یہ جو صوفیوں کے نام پر، علماء کے نام پر جو پوج رہے ہیں نا، مندروں کے بجائے مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، یہ وہ سفید سانپ ہیں جو اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.